إلى رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر إنه هو الغفور الرحيم. والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء دین اور بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور میری اسلامی بہنیں اور بچیاں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک مبارک مجلس میں جوڑا ہے. سیرت النبی کے عنوان پر میلاد النبی جسے ہم کہتے ہیں، اس مجلس میں آج ہم جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جڑنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرمائیں اور ہدایت کے فیصلے فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے عزت والے ہیں. اللہ پاک ہیں ذات و صفات میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری خیر خوبیوں کا مجموعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے رہنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکون کی قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عزت رکھتے ہیں کہ ساری مخلوق بھی مل کر اللہ کی عبادت کرے تب بھی اس کی عزت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. اگر ساری مخلوق مل کر اس کی نافرمانی کرے تب بھی اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ کی عزت جو ہے اتنی بڑھ کر ہے. اللہ اتنے علم رکھنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہے، کہ کالی رات میں کالی چونٹی کا کالے پتھر پر چلنا اور اس کے چلنے کی آواز کا سننا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں آنے والے جو باتیں ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے ہیں. اللہ سے چھپ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سے چھپ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ یہ زمین، آسمان اور یہ سارے عالم کا نظام اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے تب سے وہ چل رہا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر کیا ہے، ہر ایک کو کام میں لگایا ہے. وقت پر سورج کا آنا، وقت پر چاند کا آنا، وقت پر ستاروں کا چمکنا، وقت پر بارش کا پڑنا، ہواؤں کا چلنا، زمین سے اناج کا آنا، یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں. یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمائے. کتنے؟ 18,000 مخلوق کو پیدا فرمائے. اور یہ مخلوق جتنی مخلوق ہے وہ پانی کی ہو، وہ زمین میں چلنے والی ہو، یا زمین کے اندر رہنے والی ہو، یا آسمان میں اڑنے والی ہو،
وہ ساری مخلوق کا رزق کا ذمہ اللہ لے لیے. وقت پر ہر ایک مخلوق کو اللہ کھانا پہنچاتے ہیں، پینا پہنچاتے ہیں. تو یہ سارا نظام اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ رازق ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ سب کو رزق پہنچاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں. اللہ بادشاہ بھی ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ حکمت رکھنے والے ہیں. ہر کام جو ہوتا ہے اس دنیا میں سارا اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیڑ میں، ایک جھاڑ میں، جیسا ایک پتا ہے، یہ ڈپلیکیٹ جھاڑ ہے، یہ جو پتے جو ہوا میں جو ہلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے حکم سے ہی وہ ہلتے ہیں. اللہ کے حکم سے ہی ہلتے ہیں. اس کی بھی خبر اللہ کو ہے، اس کی بھی خبر اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے. اسی لیے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہمیں کہتے ہیں. اللہ ہمیں کہاں یاد کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں عرش پر یاد کرتے ہیں. میرا بندہ ملئی نگر میں بیٹھ کر، عائشہ مسجد میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، میری پاکی بیان کرتا ہے. میری بندی مدرسے میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہی ہے، میری تعریف بیان کر رہی ہے. یہ آپ کا ذکر کہاں پر ہوگا؟ عرش پر ہوگا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجے ہیں. تو حضرت جیسے بتا رہے تھے مختصر سی زندگی دے کر بھیجے ہیں. یہ زندگی ہمیں کس واسطے اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ زندگی کو ہمیں بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. گزارنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے بھیجا کہ مختصر سی زندگی میں ایسے کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو ہمارا اس دنیا میں آنا اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اللہ کی، ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہمیں اکیلا ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہماری منمانی زندگی لیے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا فرمایا کہ کسے بھیجا؟ اپنے پیارے حبیب آقا نامدار حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1440 پر 5 سال ہو گئے. اتنے سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہمیں دیکھتے نا، قرآن ہمیں پڑھتے نا، یہ قرآن دیکھتے نا، مسجد میں ہے قرآن ہمیں پڑھتے نا. یہ قرآن کہاں سے اترا؟ یہ تو عرش سے اترا. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تو عرش سے اترا، یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس کو پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، تبع تابعین نے سنا. یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے تک پہنچا ہے. تو یہ قرآن کس نے پڑھا؟ یہ قرآن جو ہے اللہ نے پڑھا، اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. یہ کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت چھپا کر رکھی ہے. ہر ایک انسان کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت چھپا کر رکھی ہے. ہمارے کامیابی ہونے کا راز چھپا کر رکھا ہے قرآن میں. ہمیں کیسے کامیاب ہونا، ہمیں کیسے کامیاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، مکہ کیسا تھا،
مکہ مکرمہ جسے ہم وہ کہتے ہیں نا، اس زمانے میں بکہ کہتے تھے، اسے کیا کہتے تھے؟ بکہ کہتے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم تھے، بڑے جو ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے اور جاہل لوگ تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ ان کا جو ہے عام کام تھا۔ ایسے لوگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کا کلام پہنچایا، ان کو سمجھایا، ان کو جو ہے یہ قرآن کو ان کے سامنے رکھ کر سمجھایا، ایک ایک پر محنت کی، کتنی محنت کی، اللہ اکبر۔ جسے ہم کہتے ہیں نا ابو جہل، کون تھا ابو جہل؟ وہ دشمن تھا اسلام کا، اس کے پاس فرماتے ہیں کہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 بار گئے، اللہ اکبر، کتنے بار اسے جا کر کیا کیے؟ اسے جا کر بلاتے تھے، اسے جا کر دین کی دعوت پہنچاتے تھے، اسلام کی دعوت اسے یہ کرتے تھے، وہ مانتا نہیں تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، لیکن تب بھی کیا کرے؟ حضور چھوڑے نہیں اسے جا کر بلاتے تھے۔ تو حضور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کے لیے کتنی جو ہے محنتیں کی، لوگ ان پر جو ہے مٹی ڈالتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب نہیں دیا، گالی سے گالی کا جواب نہیں دیا، گالی دیتے ان کے حق میں دعا کرتے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ پتھر مارتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھول برساتے، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے، اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، ان پر عذاب نازل مت کر، ان پر عذاب نازل مت کر۔ حضور جو ہے دعا کرتے تھے، وہ لوگ آ کر مٹی ڈالتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں دیے، کبھی بد دعا نہیں دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر ایک امتی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کو جانے والا بن جائے۔ کیا خواہش تھی حضور کی؟ یہی خواہش تھی کہ ہر ایک حضور کا امتی کس سے بچ کر؟ جہنم سے بچ کر جنت کو جانے والا بن جائے۔ تو وہ اس دنیا میں جو مختصر سی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 60 پر 3 سال کی زندگی، کتنی؟ 60 پر 3 سال کی زندگی، کتنی مختصر سی زندگی۔ 40 سال کی عمر میں جو ہے حضور کو نبوت ملی، کتنی سال میں؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 10 سال مکی کی زندگی، 13 سال مدینہ منورہ کی زندگی، مختصر سی زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ زندگی میں حضور نے کتنی محنت کیا، کتنے تکلیفیں برداشت کی، کبھی جو ہے امت کو جو ہے بددعا نہیں کی، کبھی امتیوں کو بددعا نہیں کی، ہر وقت جو ہے یہی کوشش کرتے تھے کہ میرا امتی جو ہے کامیاب ہو جائے، میرا امتی جو ہے ان کو ایمان سے جو ہے وہ سرفراز ہو جائے، ہدایت ان کو مل جائے، یہی فکر تھی۔ جیسا حضرت بتا رہے تھے نا کہ محلے میں محنت کرتے ہیں، لیکن محنت کے ساتھ دعا بھی ضرورت ہے۔ یہ کس کا عمل تھا؟ یہ ہمارے آقا کا عمل تھا، یہ ہمارے آقا کا عمل تھا کہ وہ یہی کام کرتے کہ صبح میں جا کر محنت کرتے، کافروں پر، مشرکوں پر، مجوسیوں پر جا کر محنت کرتے صبح میں، اور شام رات میں کیا کرتے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، نام لے لے کر دعا کرتے، یا اللہ اسے ہدایت دے دے۔ حضور کی دعا کا نتیجہ تھا اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت سے نوازا، ایمان سے نوازا۔ کتنے صحابی تھے، جیسے حضرت خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی حضور نے دعا کی تھی، ان کے لیے بھی حضور نے دعا کی تھی۔ اس کے بعد وہ ایمان میں آئے تو بہت بڑے سپہ سالار بنے، اور جو ہے بہت ساری جنگ جیتنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ کس کی دعا تھی؟ کس کی فکر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم سب ان کے امتی ہیں، ہم سب حضور کے امتی ہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ہم پر جو ہے بہت بڑا احسان ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا اور حضور کے امتی بنائے۔
اب ہم حضور کی امتی ہیں تو ہم کیسی اس دنیا میں زندگی گزاریں؟ یہ جو ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب کیا ہیں؟ اس کے بندے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہیں۔ کیا ہے؟ خلیفہ۔ خلیفہ مطلب اللہ کے حکم کو اس دنیا میں جو ہے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے حکم کو ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کے قانون کو یہاں اس دنیا میں ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنا ہمیں۔ اور ہم حضور کے امتی ہیں تو ہم حضور کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر ان کے باتوں کو، ان کے جو ہے طریقے کو، زندگی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانا۔ وہی مقصد ہے ان سے محبت کرنے کا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ وہ لوگ مجھ سے قریب ہیں جو میری سنتوں سے قریب ہیں۔ کون قریب ہیں؟ جو میری سنتوں سے قریب ہیں، وہ میرے سے قریب ہیں، چاہے وہ کتنے بھی دور ہو جائیں۔ ہمیں گڑیاتم میں بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ کہاں پر ہے؟ بہت دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، ان پر ہم درود بھیجتے ہیں، ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں سنتوں کے مطابق، تو حضور کیا فرمائے؟ جو شخص میری سنتوں کے تابع ہے وہ میرے قریب ہے، میری سنتوں سے جو محبت کرتا ہے وہ میرے قریب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جو میری سنتوں سے دور ہے وہ میرے سے دور ہے، وہ چاہے میرے قریب ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب حضور سے قریب ہونا ہے تو کیسے قریب ہوں گے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اب سنتیں کیا ہیں؟ جیسا حضرت بتا رہے تھے نا، سنتیں کیا ہے؟ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ ہمیں ہر کام جو بھی کریں گے ہمیں بے پار کرتے ہیں۔ ہمارا دیکھو روز کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں ہمیں کتنے کام کرتے؟ ہم اس میں کھاتے، پیتے، سوتے، کام کو جاتے، بے پار کرتے، تجارت کرتے، یہ کام اس میں ہمیں کرتے ہیں سب کا کام۔ اب یہ کام جو ہے سنت طریقے سے کریں گے، 8 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر حلال طریقے سے کمائیں گے، ناپ تول جو ہے صحیح طریقے سے کریں گے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا کریں گے، وعدہ پورا کریں گے، اور جو ہے امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ کوئی امانت ہمارے پاس دیتے ہیں، خیانت نہیں کریں گے، تو یہ سچ بول کر جو بے پار کرتے ہیں، یہ پورا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کتنی محنت کرتے کہ وہ پورا عبادت میں لکھا جائے گا، پورا عبادت میں لکھا جائے گا۔ کیوں کہ وہ سنت طریقہ ہے حضور کا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا۔ تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم حضور کے امتی ہیں، تو ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا۔ اب ایسے ہی دیکھیے کھانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، وہ طریقے کو ہمیں اختیار کرنا۔ کیوں؟ ہمیں اگر بسم اللہ بول کر نہیں کھائیں گے تو ہمارے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا، ہمارے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا، اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اس کھانے میں ہدایت نہیں ہوتی، اس کھانے میں فائدہ نہیں ہوتا جو کھانے میں بسم اللہ نہ بولا جائے۔ بات سمجھنا گی؟ بسم اللہ بولنے کتنا آسان۔ بسم اللہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ، پانی پیے بسم اللہ، کپڑا پہنے بسم اللہ، کھانا کھائے بسم اللہ، گھر سے باہر نکلے بسم اللہ، کام شروع کرے بسم اللہ۔ بولنا آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے۔ اب یہ بسم اللہ بول کر کام کریں گے، یہ پورا عبادت میں ہو جائے گا انشاءاللہ، پورا عبادت میں۔ کام وقت سے، لیکن دو فائدے، نیکیاں بھی ملیں گے، اس کا فائدہ بھی ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا۔ بسم اللہ بول کر کام شروع کرنے سے کام میں برکت ہوگی، آسانی ہوگی۔ اللہ معاف کرے ہمیں بھول جاتے ہیں، ہمیں شیطان بھلا دیتا، دکان جا کر کھولتے بسم اللہ بولتے نہیں، گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ بولنا کر بیٹھ کر نکل جاتے، اسکوٹر میں گاڑی کا سٹارٹ کرتے ہی بغیر بسم اللہ بولے کہ نکل گئے، اللہ معاف کرے۔
اب جا کر کیا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے, ارے کی میں بسم اللہ بولے نہیں. آپ سب جانتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے, آپ سبھی جانتے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور کے کیا تھے انہوں؟ حضور کے جو ہے داماد بھی تھے اور جو ہے چچیرے بھائی تھے, چچیرے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں جب گھوڑے میں سوار ہو کر جاتے ہیں, گھوڑا چلانے کو جاتے ہی گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے. کسے ٹھوکر لگی؟ گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو گھوڑا کو رکادل کو سوچتے ہی نو, کیا سوچتے ہی, آج میرے سے کیا غلطی ہوئی, میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. ہمیں کیا کریں گے بھائی؟ گھوڑے کو کیا کریں گے؟ جھاٹی سے ماریں گے, برابر دیکھ کو چلتا نہیں ہے انہیں لوگ. انہوں کیا کرے, میرے سے کیا غلطی ہوئی کہ میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. اللہ اکبر. یہ دین سکھاتا ہے, یہ حضور کا طریقہ ہے کہ ہمارے کام میں کچھ کمی پیشی ہوئی تو کیا دیکھنا, ہمارے عمل میں کیا کمی پیشی ہوئی, کیا میں اللہ کو ناراض کر کے آیا؟ جس ابھی حضرت بول رہے تھے ہماری صبح کب شروع ہوتی, 8 بجے 8:30 بجے شروع ہو جاتی بولتی, لیکن ایک ایمان والے کی شروع جو ہے صبح کب شروع ہوتی؟ فجر کے ساتھ شروع ہوتی, فجر کے ساتھ شروع. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جو فجر نماز کو اٹھتا ہے اور جو ہے فجر نماز کو جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. کس کا جھنڈا؟ اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت, غور سے سنیے, میری امت کی جو ہے کمائی میں جو برکت ہے اللہ فجر کے بعد کے وقت میں رکھی ہے. کب رکھی ہے؟ فجر کے بعد کے وقت میں. ہماری کمائی میں برکت ہے. ہمیں کیا کرتی ہیں وہ ٹائم میں, اللہ معاف کرے, ہمیں جو ہے وہ ٹائم میں فجر نماز کو چھٹتے نہیں. فجر نماز کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. میری بہنیں, اسلامی بہنیں, بچیاں جو بیٹھی ہیں, انہوں کیا کرنا, یہ بات ذرا غور سے سنو. اپنے شوہر ہیں, بھائی ہیں, باپ ہیں, تمہیں نماز کو اٹھ جاتے, ان کو نماز کو اٹھا کر بھیجو, ان کو نماز کو اٹھا کر بھیجو. یہ نوجوانوں کو, بڑوں کو نماز کو بھیجو. کیوں؟ یہ برکت حاصل کرنے کا وقت ہے. اللہ معاف کرے, ہمیں یہ چیز کو بھول گئے, غیراں اسے اپنا لیے. 4 بجے کیا بولتے ہیں, ویڑی کالم 4 منک, کیا کرتے ہیں انہوں, گھر کے سامنے پانی ڈالتے, دیکھے تمہیں کولم ڈالتے, کیا بولے گا تو لکشمی آتی کہتے. کون آتی؟ لکشمی کے تو کیا پیسہ آتا, ان کو معلوم ہوگا. ہمیں کیا کرے, ہمیں بھول گئے, ہمارے گھر کے دروازے بند نہیں. کہاں جائیں گا پیسہ؟ کہاں کھلا ہے کہ وہاں جاتا ہے, کہاں کھلا ہے کہ وہاں جاتا ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا, انشاءاللہ فجر نماز کو اٹھیں گے, خود عورتیں بھی اٹھیں, اپنے گھر کے مردانوں کو بھی فجر نماز کو بھیجیں. کیوں؟ جس گھر میں فجر نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو وہ گھر میں کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گھر کے لوگوں کے سارے دن بھر کے کام اللہ آسان کریں گے فجر نماز کی برکت سے. انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ فجر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹھنا مشکل کیا, فجر نماز کو اٹھنا ہوگا تو بہت مشکل ہو جاتا نہیں, فجر نماز کو اٹھنا کئی کو مشکل ہوتا, بولو نا, کئی کو مشکل, فجر کو اٹھنا مشکل ہوتا, بولو نا, نہیں بولو. ہمیں رات کو 2 دیر سے سوئے گا تو کیا ہوتا, فجر کو اٹھنا مشکل ہوتا. جلدی سو گے تو اللہ, ہمیں جلدی سونے کی عادت کرنا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے ملتے تھے, نہ کسی سے بات کرتے تھے, وہ دین کی بات ہو یا کوئی سا بھی کام ہو, عشاء کے بعد کوئی سا بھی کام نہیں. فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے, سونے کا وقت. اور تہجد کو اٹھ جاتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ 4 بجے, 3:30 بجے تہجد کو اٹھ جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار ہوتا, دعائیں کرتے تھے. یہ امت کو سکھا کر گئے.
اب دیکھیے میں تمہیں ایک بات بولتا ہوں سمجھنے کے واسطے. ہمارا چیف منسٹر کون بابا؟ کون ہمارا چیف منسٹر؟ بھول گئے کیا بھائی؟ معلوم نہیں؟ تم نا ہے نا ایک الگ ٹائم دیکھو بلاتے ہیں, میٹنگ ہے نا ایک وقت میں ہے, ایک ٹائم میں تم نا ایک 10 منٹ ٹائم میرے پاس آ کو بات کر لے جاؤ. تمہیں کچھ کیسا بھائی کیسا رنگا کیا کیا بولنا ہے رکھے جائے سامنے, کیا کیا ہونا کہ مجھے ہے نا ایک پلاٹ ہونا, میرا گھر بن تو دے لو, میرے بچے کی پڑھائی مجھے ہے نا یہ کر لو وہ کر دو, کیا کیا ہونا پوچھے جا کہ نہیں کی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ تہجد کا وقت کو ایسا رکھے گی, اللہ فرماتے میرے بندے تو جو مانگتا ہے مانگ میں دینے کے لیے تیار. اگر تجھے روزی میں تنگی ہے تو مانگ میں تیری روزی میں جو ہے تنگی کو دور کرتا ہوں. تجھے کوئی پریشانی ہے تو مانگ میں تیری پریشانی کو دور کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس وقت میں دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے واسطے جو ہے وہ وقت کو کیا رکھیں گے, وہ وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں. فرشتہ اللہ کی طرف سے ندا لگاتا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کروں, ہے کوئی رزق کی تنگی دور کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کی رزق کی تنگی دور کروں, اس کی کمائی میں برکت عطا کروں, ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کروں. اب سب پریشان ہیں لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ وقت میں میٹھی نیند سولے برتتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میٹھی نیند سولے برتتے ہیں. وہ ہمارا اسپیشل ٹائم اللہ تعالیٰ دی ہی وہ سر, وہ کئی کو ہم نا وہ ٹائم میں آنکھ نہیں کھلتی کر بولے گا تو اللہ معاف کرے ہمیں رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے. اب دیکھو تم نے ایک بات بولتا ہوں سن کو حیران ہو جائیں گے تمہیں. آج سائنسدان بولتے ہیں رات کے 1 بجے تک جو نیند ہے 1 گھنٹے کی نیند 4 گھنٹے کے برابر کرتے ہیں. ذرا غور سے سنو, بہت فائدے کی بات ہے. کتنا 1 گھنٹے کی نیند 4 گھنٹے کے برابر. 1 بجے کی بعد جو نیند ہوگی 2 بجے تک وہ 2 گھنٹے کے برابر. اس کے بعد کی نیند ہے دیکھو وہ پورا 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کے برابر. بات سمجھ میں آ گئی تم نا. اور وہ جو نیند ہے وہ ٹائم میں جو سوتے ہی اس وقت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم رکھیں گے, ہمارے اندر جو ہے وہ سسٹم کام کرتا ہے. وہ کام کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کی جو بیماریاں ہیں, ہمارے اندر جو جراثیم ہیں, ہمارے اندر جو خراب چیزیں ہیں وہ سارے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے تھے. کس کی وجہ سے؟ وہ وقت میں سونے کی وجہ سے. اللہ معاف کرے آج کے مسلمان ہمارے نوجوان رات کو 1 بجے کیسا جگلے کو رہتے ہیں. وہ پہلے بولیں گے چوغت رات میں جگتا بول کو. چوغت کو تو کسے بولتے بھائی؟ الو. ہاں انہیں رات میں حقیقت تو سے رات میں دکھتا سو کرتا ہے, صبح میں دکھتا نہیں. اسے معلوم کہ تم نا اولو بولیں گے. تمل میں کیا بولتے ہیں اسے؟ ہاں تو انہیں کب جگتا انہیں رات میں. اللہ معاف کرے اگر ہمیں ویسا جگلے کو رہے گا تو ہماری طاقت کمزور ہو جاتی. کہتے ہیں کیا ہوتی؟ ہماری جوانی کمزور ہو جاتی. آج دیکھیں گے تمہیں جوانا دیکھے تو بڈھے سکا رہیں گے. کیا بھائی تو ایک چیز اٹھا لگا, ہاں ہوتا نہیں بھائی منجو اٹھانے. پہلے زمانے کے بڈھے اتنا وزن اٹھا لگو جائیں. کیا بھائی وہ وقت کی جو ہے طاقت ہو. کیا وقت سے سوتے تھے, وقت سے اٹھتے تھے, اچھے چیزاں کھاتے تھے. اب بیکار کی چیزاں وہ برگر بھی, وہ یہ بھی, وہ بھی, پیزا بھی, ایسے ویسے چیزاں کھا کو کیا ہو جاتی ہیں, ہمارا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. ہمارا جسم تو اس کے واسطے سنت طریقہ کیا ہے؟ جلدی سونا. حضور فرماتے کہ جلدی سونا رات میں. کریں گے انشاءاللہ. جو عورتیں سنتی ہیں وہ بھی سن لیں. عشاء کے بعد کون بھی فون اٹھا کو دیکھو نہ کو, اللہ معاف کرے یہ فون اٹھا کو دیکھے کتنا وقت جاتا ہے معلوم ہوگا نہیں. وہ شیطان سگاؤ ہے, اس کے واسطے وہ فون اٹھا کے دیکھنا ہے.
جس کی وجہ سے کیا ہوتا، ہمارے آنکھوں کی روشنی چلے جاتی ہے. فون رات میں دیکھتے ہیں، وہ بلو لائٹ ہمارے آنکھوں میں پڑتا نا، اس سے ہماری آنکھیں کمزور ہو جاتی. آج دیکھو کہ کتنے نوجوان آنکھوں میں آئینہ کا ڈال لگے، چھوٹے چھوٹی عمر میں آئینہ کا ڈال لگے. کیا بات ہے، تو وہ گھور گھور کو کیا ہوتا، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کے واسطے اپنے صحت کا خیال رکھو، اپنے صحت کا خیال رکھو. یہ روشنی جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، چلی گی تو واپس آتی نہیں بابا. یہ چیز چلے گی تو واپس آتی نہیں. ذرا اس کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو. تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ایک ایک سنت جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ایک ایک سنت ہمارے لیے فائدہ مند ہے. دیکھو حضور فرمائے کہ پاؤں پیٹ کھانا، پاؤں پیٹ پانی. بات جو ہے باقی کیا ہے، باقی جو ہے خالی رکھنا. یہ کیا ہے، اس سے صحت ملتی ہے. آج سائنسدان بولتے ہیں، آج کیا بولتے ہیں، آج سائنسدان بولتے ہیں سال میں 30 دن 8 گھنٹے جو بھوکے رہیں گے صبح میں، انہوں صحت مند رہیں گے کہتے. 8 سے 12 گھنٹے جو بھوکے رہیں گے انہوں صحت مند رہیں گے کہتے. وہ ہمیں کتنے سالوں سے روزے رکھ لگواتے ہیں. آج سائنسدان بولتا ہے، آج سائنسدان بولتا ہے، آج ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ہے نا آدھا پیٹ کھانا جو ہے کیا ہے، مفید ہے. اس وقت کی بات ہے مدینہ منورہ میں جب جو ہے اسلام پہلا مدینہ منورہ میں، تو لوگ جو ہے باہر سے آئے. کون آئے، اس میں ڈاکٹر آئے کہتے حکیمہ. حکیمہ آپ کو دیکھے تو مدینہ میں کون بھی بیماری چھوتے نہیں کرتے، کون بھی بیمارہ چاہتے نہیں کرتے. ان لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہتے، معلوم کرتے کیا یہاں کے لوگ بیماری چھوتے نہیں کیا. اور بولے تو بعد میں بولے تھے وہاں کے لوگ ہمیں حضور کی سنت طریقے سے کھاتے، حضور کے سنت طریقے سے پیتے، حضور کے سنت طریقے میں سوتے، ہم نہ بیماری چاہتی. بات سمجھ میں آتی، سنتوں میں اتنے فائدے ہیں. پورا سنت ہمارے لیے فائدہ ہے، پورا سنت فائدہ ہے. پیٹ بھر کو کھا لیا رات کو، پیٹ بھر کو کھا لیا رات کو سونے ہوتا، ادھر پھرتا ادھر پھرتا، اس کو ڈکارا چھوڑتا، پھر سونے چھوڑتا نہیں کی بھائی پیٹ بھر کو کھا لیا. بتایا کہ جیسا بتاتے ہیں کہ صبح میں جو ناشتہ کھاتے نا بادشاہ سکا کھانا کہتے، دوپہر کا کھانا وزیر سکا کھانا کہتے، رات کا کھانا فقیر سکا کھانا ہے. سمجھ میں آ گئی. کئی کو رات میں جو ہے آرام کی نیند سونے کے واسطے کیا رہنا، ہمارا پیٹ خالی رہنا، ہمارا پیٹ کم کھانا، جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لو، سو جانا، آرام سے سو جانا. وہ صحت مند رہتے اس سے. یہ ساری چیزیں جو ہے سنت طریقے سے بتائی گی. یہ سب چیزیں سنت تھیں، یہ سب چیزیں سنت تھی. کہ پاؤں پیٹ کھانا یہ بھی سنت بتایا گیا، رات میں جلدی سونا یہ بھی سنت بتایا گیا. اب دیکھو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں مسجد کو آئے تو ٹوپی ڈال لگواتے نماز پڑھنے، لیکن تم نے معلوم کیا بیت الخلا جانا. کہاں بیت الخلا، لیٹرین کو جانا. کیا کر لے جانا وہاں، ٹوپی پہن لے کو جانا. کئی کو پاؤں میں چپل ڈال لے جانا. کئی کو وہ جگہ کون رہتے سو، شیطانہ رہتے سو. وہ جگہ کیا ہے، ہمارا سر بھی ڈھانک کو رہنا، ہمارے پیر بھی ڈھانک کو رہنا. تبھی سے نا ہماری شیطان سے حفاظت ہو جاتی. دعا پڑھ کو جانا، دعا پڑھ کو جائیں گے ہمیں حفاظتی کے ساتھ جا کے آئیں گے. نہیں تو کیا ہوتا، اللہ معاف کرے رات میں بولتے بشارے دکھتے ہی، بشارے ایسے ڈراؤنی بشارے دکھو، ڈر گا نہیں. کیا ہوگا، نہ دعا پڑھے، نہ وضو کرے، نہ جو ہے بیت الخلا جاتے میں سر میں کپڑا. یہ ایک بات عورتوں کو بھی بولتا ہوں، جو عورتیں بیٹھی ہیں انہوں بھی جو ہے بیت الخلا باتوں میں جاتے ہیں لیٹرین، سر میں کپڑا ڈالنے کو جاؤ، پیر میں جو ہے جوتے پہننے کو جاؤ، انشاءاللہ چپل پہننے کو جاؤ، شیطان سے حفاظت رہیں گی انشاءاللہ. اذان ہے اذان دے دیجیے. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے بہت محبت کرتے تھے. حضور کی خواہش تھی کہ میرا ہر ایک امتی جو ہے جنت کو جانے والا بن جائے. اب اس کے واسطے حضور کیا فرمایا، ہمارے لیے دنیا میں کیا کیا چیزیں آسانی
ہمارے واسطے کامیابی کے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری باتیں ہمیں بتا کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں بتا کر گئے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں جس میں جو ہے حضور نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو، وہ گھریلو معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا، شوہر کے ساتھ جو ہے بیوی کیسا سلوک کرنا، اس کا کیا حق ہے، بچوں کی کیسی اچھی تربیت کرنا، ان کو کیسا نمازی بنانا، یہ ساری باتیں حضور نے بتا دی، یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اور جو ہے خاص 3 باتیں میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ کو، خاص 3 باتیں۔ یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، مطلب جو ہے ہمیشہ استغفار کرتے رہتا ہے، استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرتے رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس سے اس کے وہم و گمان بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرمائیں گے۔ کس پر؟ جو اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفار کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ بولو، استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ کیا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یہ استغفر اللہ ہے۔ اب دوسری دعا بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے ہر گناہ سے پاک تھے، لیکن پھر بھی یہ کرتے تھے، کس واسطے؟ یہ ہم نے تعلیم دی ہے، ان کی امتی کیا کریں، یہ جو ہے یہ استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اب میں اپنے کو آسان طریقہ بولوں، کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اب میں تم نہ بولتا ہوں، ہمارے جسم میں کوئی غلاظت لگ جائے، کوئی غلاظت، رستے میں جاتے ہی گوبر تھا ہمارے کپڑے میں لگا، جان دے بس چھوڑ رہ جان دے، سامان کو دیکھ لیں گے، ایسا جاتے رہتے کہ کیا کریں گے؟ ہمیں کب صاف ہوں گا کہ پانی کہاں ملیں گا کہ یہ نہ بھی دیکھیں گے، ارے با لگا با کام با پانی کام با ہے، کریں گے کہ نہیں؟ کئی کو غلاظت لگی ہے۔ اب ہمارے سے یہ جو جسم میں کپڑے میں غلاظت لگی ہے اسے پاک کرنے ہم اتنی فکر کرتے نا، ہمارے زبان سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہے ہاتھوں سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب اسے پاک کرنے کے واسطے ہمیں جو ہے کیا کرنا؟ فکر مند ہونا کہ نہیں، کی ہونا کہ نہیں؟ ہمیں انسان ہی نا، غلطیاں ہمارے سے ہوتے نا، ہمیں کسی کی غیبت کرا لے، کیا تھی بول دے، کسی کو گالی دے دے، نہیں دینا تھا، ہم سے جا کو معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، کریں گے انشاءاللہ کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ استغفار ہر نماز کے بعد، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، کم سے کم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا درود ہے۔ اب اس کا فائدہ بولوں، تمہیں سنے تو خوش ہو جائیں گے، سنتے کی بہت فائدے کی بات ہے، بہت فائدے۔ کیا بولوں؟ حضور فرمائے جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت کسے بولتے معلوم؟ میں اسے جنت کو لے کر جاؤں گا، جنت کے واسطے سے میں جو ہے اسے شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز، کتنا فت ہوگا یہ پڑھنے کے واسطے، یہ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے بعد کریں گے انشاءاللہ 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین درود کو سمجھو جو ہمیں نماز میں پڑھتے، دیکھو درود ابراہیمی بولتے، وہ درود پڑھنا سب سے بہترین درود۔ جیسے تیسری بات جو ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے نا تیسرا کلمہ، تم نے سب یاد رکھنا. یہ 10 مرتبہ پڑھ لو ہر نماز کے بعد. کیوں؟ تم نے سب معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، معلوم تم نا معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولے معلوم؟ تمہاری امت کو جا تو میرے طرف سے سلام پہنچاؤ. وعلیکم السلام بولو. بولو کس کا سلام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام یہ ہمارے تک آیا ہے. اللہ اکبر. ہاں کیا بولے معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بولے تمہارے امت سے جا کو کہو کہ جنت جو ہے چٹیل میدان ہے. کیا ہے جنت؟ کیا ہے؟ خالی میدان. کوسا جنت؟ جب ایک بندہ، جب ایک ایمان والا سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں. ہاں جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں. اب ہمارے کتنے درخت ہونا تمہیں سوچ لو. جتنے بار تمہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولیں گے اتنے جنت میں درختاں تمہارے راستے تیار ہوتے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم نا آج معلوم ہوگا نہیں، ہمیں آج جو ہے یہ ہمیں تسبیحات پڑھ لے پڑیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن ہمیں جا کے دیکھیں گے جنت میں اتنے جھاڑاں، کھجور کے جھاڑاں، یہ جو ہے کیا ہے سیب کے جھاڑاں، انار کے جھاڑاں، یہ پورے جھاڑاں ملیں گے، کھجور کے جھاڑاں. تو وہاں جا کے پوچھیں یہ میں کبو کرے اتنے لے کے اتنے جھاڑاں ہی نا، تو تمہیں سبحان اللہ پڑھے نا اس کا بدلہ ہے، تمہیں الحمدللہ پڑھے نا اس کا بدلہ. دیکھو یہ باتیں حضور ہمارے واسطے کیوں بتائے بولو؟ حضور چاہتے تھے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. حضور چاہتے تھے ہم جنت کو جانے والے بن جائیں. حضور چاہتے ہیں کہ ہماری جنت سنور جائے. بات سمجھ میں آتی؟ حضور اتنی ہمارے سے محبت کرتے تھے. اب دیکھیے حضور ہمارے سے اتنی محبت کرتے تھے، جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے سب جو ہے اللہ ان کو ایک ایک دعا دیے تھے. وہ دعا جو ہے دنیا میں مانگ دیے وہ اللہ سے، لیکن حضور کیا فرمائے؟ میں وہ دعا اللہ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوں. قیامت کے دن میں وہ دعا، وہ امانت اللہ سے لے کر میں دعا کروں گا، اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ تو میری امت کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. اب دیکھو ہمارے ماں باپ ایسی دعا کرے رہیں گے کیا؟ سوچ کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے واسطے دعا کرتے، ہمارے واسطے دعا کرتے ہیں، ہمارے واسطے فکر کرتے ہیں کہ ہمیں سب جنت کو جانے والے بنے. ہمیں بھی محبت کریں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی محبت کریں گے. ہمیں محبت کرنا ہے، ہمیں محبت کرنا ہے. حضور سے ہماری محبت کا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت پسند فرماتے تھے. قرۃ عینی فرماتے تھے کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرماتے تھے. ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بننا انشاءاللہ. ہاں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بننا. اب دیکھیے جو عورتیں بیٹھی ہیں، کیونکہ یہاں مرد بچے کم ہیں، نوجوانہ کم ہیں، اس واسطے میں عورتوں سے مخاطب ہوتا ہوں. اپنے بچوں کو، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، ان کو نماز کو جانے کے واسطے تم انتظام کرو، ان کو تاکید کرو، ان کو جو ہے نصیحت کرو، گھر میں تعلیم شروع کرو، ان کو نمازی بناؤ. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کو جو درجہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کس واسطے دیا؟ اسی واسطے دیا کہ ماں کی گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے. ماں جو ہے بچے کو اللہ سے تعلق جڑاتی ہے. ماں کو بتایا گیا کہ پہلا جو لفظ بچہ بولے وہ کیا بولے؟ اللہ. پہلا کلمہ بولے لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جڑانا. باپ کو بولا گیا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے بیٹے کو کیا کرے؟ انگلی پکڑ کر مسجد کو لے کر آئے، انگلی پکڑ کر مسجد کو لے کر آئے. 10-11 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا ہے، مار کر نماز پڑھاؤ بولے، مار کر نماز پڑھاؤ بولے. اب میں ایک بزرگ کا واقعہ بولتا ہوں، تم نے بات سمجھ میں آنے کے واسطے. ایک عورت آکو ایک اللہ والے کا نے بولی تھے، حضرت میرا بیٹا میں فجر نماز کو اٹھاتا ہوں، اٹھتاش نہیں حضرت، فجر نماز کو کتنا اٹھاتا ہوں اتنا نہیں حضرت، کیا کرنا حضرت؟ تو حضرت بولے کہتے اچھا ماں تمہارے گھر میں آگ لگی، فرض کرو تمہارے گھر میں آگ لگی ہے، تمہیں کیا ماں کریں گے؟ بچہ چھوٹا ہے کہ چھوڑ دیں گے؟ کیا حضرت بولتے تمہیں؟ اس کے پاؤں پکڑ کو کھینچ کو ڈالوں گی نہیں باہر، اس کے پاؤں پکڑ کو
گھر کے باہر کھینچ کو ڈالوں گی نہیں؟ تو حضرت بولتے کہ ماں دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بڑھ گئی کی ماں؟ کیا بولے؟ تمہارا بچہ یہ دنیا میں سوتا ہے، اگر سوتا تھک جائے گا جہنم کی آگ میں جا کو پڑیں گا انہیں، وہ دیکھنے تمہیں تیار ہو جاتے کیا ماں؟ تو حضرت آج کے بعد سے میں اسے چھوڑیں گی نہیں، پاؤں پکڑ کو باہر ڈالیں گی نہیں، اسے کیسا نماز کو جاتا نہیں دیکھ لے تو۔ یہ بات ہمیں سمجھنا، ہمارے بچوں کو نمازی بنانا یہ ماں کا جو ہے ذمہ داری ہے۔ اب دیکھو 11ویں مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، کس کے واسطے بولتے ہیں؟ 11ویں مناتے ہیں، 12ویں مناتے ہیں۔ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہے منسوب ہے، ایک دوسرا جو ہے حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسوب ہے۔ اب ان کے بارے میں تمہیں سب سنے رہیں گے واقعہ، ان کی امی جو ہے کیا کی تھی، ان کی امی جو ہے بچپن میں ہی ان کے مطلب حضرت کے والد انتقال کر گئے، یتیم تھے۔ ان کی ماں کیا کی ہے؟ ان کی ماں جو ہے وہ بچے کے لیے بہت فکر مند تھی کہ میرا بیٹا دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے، اتنی فکر تھی۔ ان کے بارے میں تمہیں سنے رہیں گے واقعہ کہ بچپن سے جو ہے بچے کو کیا بولے تھے انہوں؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سکھائے تھے۔ اس کی وجہ سے تمہیں جانتے ہو واقعہ کتنے چوراں جو ہے کیا کیے، توبہ کر کر کے جو ہے نیک ہوئے بچے کی سچائی کی وجہ سے۔ یہ کس کی محنت تھی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ مقام پر پہنچے، اس کی وجہ کون بنی؟ ان کی ماں بنی۔ ان کی ماں کی فکر تھی کہ وہ بنے۔ آپ سے بھی اگر فکر کریں گے تمہارے بیٹے نمازی بنیں گے۔ میں ایک بات بولتوں ماں، تم نہ برا لگتا کہ اچھا لگتا کہ دیکھو، ایک بات بولتوں، برا لگتا کہ اچھا لگتا کہ بولو، قیامت کے دن اگر تم نہ بلایا جائے فلانے کی ماں، فلانے نمازی کی ماں کہاں ہے کر بول کو بلایا جائے، تم نہ خوشی ہوں گی کہ نہیں کی؟ قیامت کے دن ملئی نگر میں رہنے والا ہے، ملئی نگر میں رہنے والا یہ نوجوان، اس کی ماں نمازی بچہ کہاں ہے کر بلائے، تم نہ خوشی ہوں گی کہ نہیں؟ وہ چھنا ایک بچے کا نوجوان کا نام لے کو یہ بے نمازی کی کہاں ہے ماں بلا لے کہو بولے، ایسا رہنگا ماں؟ ذرہ سوچ کو دیکھو، تمہیں ذرہ سوچ کو دیکھو، اب تمہیں ڈیسائیڈ کرو منجھے قیامت کے دن کیسا کیسا بلانا بول کو۔ آج تمہارا بچہ مانتا نہیں، میں کتنے بار بول رہا سو سنتاش نہیں، کام کو گئے نہیں تو چھوڑتے نہیں، کام کو گئے نہیں تو چھوڑتے نہیں، نماز کو گئے نہیں تو چھوڑلتے نہیں۔ یہاں سے غلطی نوجوان بچے جو ہے اللہ معاف کرے، ان کے اندر جو ہے بچے ہی مرد بچوں کے اندر کھیل تماشا یہ سب ہتا سچ ہے، انہوں کب تک کرتے معلوم؟ یہ شرارت ہے، جب تک دیکھتے چھوٹ ملتی کیا کر کو، جب چھوٹ ملتی نہیں ابا بھی لکڑی رکھ لو نہیں، اماں بھی گھر میں چھوڑتے نہیں، اسے معلوم ہو جاتا تب انہیں ڈیسائیڈ کر لیتا اب منجے ہوتا نہیں، اب نماز پڑھے تو میرا ہوتا سو، نماز گیا نہیں تو ابا بھی چھوڑیں گے نہیں، امی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا اگر تمہیں بچوں کی تربیت کرے مرد بچوں کی تبھی تمہیں نمازی بنے گا، تبھی تمہیں مدرسے میں آ کو برابر پڑھیں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کریں گے اللہ معاف کرے، دنیا میں وہ بچے بڑے ہو کو دنیا میں بھی جو ہے سر کا درد بنیں گے، آنکھوں کا کانٹا بنیں گے، قیامت کے دن جو ہے پریشانی کا سبب بنیں گے اللہ معاف کرے۔ اس کے واسطے تمہیں سب نیت کرو ماں، تمہیں سب نیت کرو، جیسا یہ مہینے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور پیران پیر کو کیا کرتے ہیں، تم سب بڑی عظمت رکھنی دل میں رکھو، عظمت ان کے واسطے جو ہے ایصال ثواب کرو، پڑھ کو بخشو، یہ سب جائز ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہمارے بچوں کو بے نمازی بنا دل کو، خالی دل میں ہے نا حضور کی محبت ہے، شیخ صاحب سے محبت ہے، یہ چلیں گا نہیں، یہ چلیں گا نہیں، ہمارے بچوں کو دیندار بنانا۔ اور ایک بات بول کو اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں، زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے نا بھائی کو بچے ماشاءاللہ مدرسے میں آ کو پڑھ لیتے، قرآن جو ہے صحیح پڑھنا سیکھ جاتے، انہوں جو ہے عالمہ بھی بن جاتے، دیندار بن جاتی بچیاں، لیکن مرد بچوں کو دیندار نہیں بنانے کی وجہ سے کتنے بچیاں آپ کو گھر میں بیٹھی کی بولے تو شوہر شرابی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، اس کا مرد جو ہے اسے ظلم کرتا ہے، کتنے بچیاں گھر میں بیٹھی ماں،
یہ کیسا ماں ظلم ہے، یہ کیسا ماں ظلم ہے، یہ کیسا تمہیں صحت ہے ماں، تمہیں بھی ایک عورت اس نا ماں، تمہارے سکس نا وہ بچیاں ماں، وہ بچیاں کتنے بچیاں گھر میں آ کو بیٹھی ہی نا ماں، ان پر ایسا ظلم ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کون نا؟ ماں اس کی جو ہے وجہ ہے۔ اگر ماں اگر ہے نا اپنے بچوں کو سدھار لیں گے، ان کو نمازی بنا دیں گے، ان کو دیندار بنا دیں گے، ان کو اچھا بنا دیں گے، تو انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا ماں۔ اللہ معاف کرے، کتنے ایسے جو ہے واقعات ماں، کتنے گھر میں ایسے حالات تھی ماں، بہت پریشانی ہوتی ماں، سن کو بہت تکلیف ہوتی، کہ بولتے میں پیٹ سے ہوگی میرا شوہر مجھے چھوڑ کو چلے گا، پیٹ سے ہوگی شوہر چھوڑ کو چلے گا، جو ہے کتنی عورتیں ایسی ہی کہ روز جو ہے اس کا شوہر جو ہے شراب پی کر آ کر اسے بھی مارتا، اس کے بچوں کو بھی مارتا، ماں باپ کو تک نہیں چھوڑتا کہتے انہیں۔ اللہ اکبر، کیسا ظلم ہے نا ماں۔ اس کے واسطے کیا کرنا؟ تمہیں سب اگر فکر کریں گے، تھوڑے سال میں یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہی پورے نمازی بن جانا، دیندار بن جانا، نیک بن جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جانا، ایسا اگر تمہیں کر ڈالیں گے انشاءاللہ دنیا میں جنت نہ تمہارے واسطے، آخرت میں جنت ہے نہ ملیں گی انشاءاللہ، دنیا میں جنت کی وہ بچے تم نہ جو ہے کہاں رکھیں گے؟ سر میں بٹھا کو رکھیں گے، تمہاری عزت کرنے والے بنیں گے، تمہاری قدر کرنے والے بنیں گے، تمہاری خدمت کرنے والے بنیں گے، ایسے بچے بنیں گے ماں، ایسے بچے بناؤ، نالائق بچے بنا کو کیا ماں کرنے جاتے ہیں؟ پیدا کر کو بچے جو ہے ہمیں چھوڑ دلے گا تو وہ کیا فائدہ ماں؟ ماں باپ کو جو ہے بڑی ذمہ داری دی گئی کہ بچوں کی تربیت بڑی ذمہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا تحفہ اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ بتایا کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا باپ کی طرف سے ایک بچے کو بہترین تحفہ بتایا۔ آج ہمیں وہ کرتے ہیں کیا؟ ہمیں فکر کرنا، باپ کی یہ ذمہ داری، ماں کی یہ ذمہ داری، انشاءاللہ یہ سب کریں گے ہمارے محلے کی بے دینی ختم ہوگی، دینداری آئیں گی۔ ہمیں سب سوچتے ہیں، حضرت فکر کرتے ہیں، یہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ فکر کرتے ہیں کہ کیسا ہے نا مسجد میں مصلیاں بڑھیں گے، کیسا جو ہے مکتب میں پڑھنے والے بچے 10-12 سال کی عمر ہوتے نہیں ماں، 12 سال کی عمر ہوتے نہیں چلے جاتے بچے، کہاں چلے گا؟ کام کو چلے گا۔ اللہ اکبر، 12 سال کی عمر میں کام کرنے کی عمر کیا ماں؟ یہ پڑھنے کی عمر ہے، بچے کو جو ہے بننے کی عمر ہے۔ ایسے ٹائم میں جو ہے بچوں کو کام کو مت بھیجو اللہ کے واسطے، غیر کو ماں دیکھو ماں، مجھے بولنے شرم بھی آتی ہے بات۔ ہمارے کمپنی میں حضرت، ہمارے کمپنی میں تقریباً 70 جو ہے فیصد 70% غیر خون کام کرتے ہیں، 30% جو ہے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں۔ میں ہے نا تم نا اسٹیٹسٹکس بولتا ہوں، مجھ بولتا ہوں، یہ 70 جو ہے نا غیر قوما کام کرتے ہیں، ہمارے کمپنی میں کام کر کو بچوں کو ڈگری لیتے ہیں، لوگ بچوں کو اچھے اچھے نوکریاں میں جماتے ہیں، شادی کر کو دیتے ہیں، ان کی زندگی بناتے ہیں، اور ہے نا آپ کو شکریہ بولل جاتے کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد تمہارے کمپنی میں چھڑکو میرے بیٹے کو پڑھائی، شادی کر کو دی، میرا گھر بنائی، میری زندگی بننی بول کو۔ یہ ایک بات سن لے کیا، یہ 70% کی بات کرتا ہوں، یہ 30% ہمارے ہی دیکھو آج تک یہ جنا آپ کو بول کو گیا نہیں، تمہارے وجہ سے میرے بچے کو پڑھایا، اس کا گھر بنایا، اسے شادی کر کو دیا، آج تک کی کون بھی کرتے نہیں، نہ پڑھاتے، نہ اسے ڈھنگ سے شادی کر کو دیتے، نہ اسے برابر کی بیکار رواجہ میں پیسہ ختنہ کریا، دعوت ڈالو، بچی بڑی ہوگی دعوت ڈالو، انہوں آئے دعوت ڈالو، بیکار چیزوں میں پیسہ ویسٹ، یہاں گئے پھر لے کو آئے، وہاں جائے پھر لے کو آئے، پیسہ ویسٹ، پیسہ جماتے بھی نہیں، صحیح طریقے سے خرچ بھی کرتے نہیں، پورا پیسہ ستیاناش، پورا خرچ سر میں ڈال لے کو تکلیفاں سہنے ہوتا نہیں، گاواں چھوڑ کو بھاگتے۔ بھائی میں جھوٹ بولا رہتا ہوں، مجھے کہتی بولو میں سن لیتا ہوں، میں ہے تو حالت بولتا ہوں، مجھے کیا بھی خواہش نہیں ہے بات بولنا، تکلیف سے بولتا ہوں، تکلیف سے بولتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے، ہمارے لوگ کیوں بھائی ہمیں دین سے دور ہو گئے، اللہ کا ڈر نہیں، نماز کی پابندی نہیں، حضور کا طریقہ نہیں،
ہمیں جو ہے ہمارے پیسے کو ہمیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، بیکار چیزوں میں خرچہ. میں بولتا ہوں کہ بھئی انہوں بھی انسانات، ہمیں بھی انسانات ہے. ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ بولنے گے تو ہمارے پاس خزانہ نماز کا جو ہے ہمارے پاس نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، حضور کی سنتوں کی نعمت ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کامیاب ہونا سو، ہماری عزت سب سے بڑھ کر رہنا سو. لیکن آج ہمیں جو ہے اس حال میں ہی، اس کی وجہ کیا؟ ہماری بے دینی ہے، ہماری بے دینی ہے. اس کے واسطے اللہ کے واسطے آج جو ہے میں عورتوں کو خاص کر بولوں گا کی کر بولے تو مرد بنے بیان رکھے تو سننے آتے سو ذرے مختصر ماشاءاللہ آج آئی ہیں، نہیں کر کو بولتا نہیں. ہمارے ملئی نگر کے عائشہ مسجد کے مرد بنے بہت سارے آئی، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن عورتیں اس سے ڈبل نہیں تو ٹرپل آئے رہیں گے. کتنے عورتیں آئے رہیں گے اندازے سے؟ ایک دو حصہ آئے رہیں گے انشاءاللہ. تمہیں سب محنت کرنا کہ ہمارے محلے میں دینداری آنا، ہمارے بچے نمازی بننا، مدرسے میں پڑھنا، اسکول کی پڑھے گی اچھا پڑھاؤ اللہ کے واسطے. ہمارے بستی میں ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے گڑیاتم میں، شرم کی خاری. ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر ایم ڈی جو ہے ہمارے پاس مسلمان میں نہیں ہے. کیا ہم نے عقل دیا نہیں؟ اللہ عقل نہیں دیا؟ عقل تو دیا ہے، استعمال نہیں کرتے ہی. کہاں پر جاتا بچہ 12-13 سال کی 14 سال کی عمر ہوگا تو پنچر شاپ میں روٹی بنانے کے واسطے اس سے نہیں کیا اگر بولے تو وہ اس کا دو یہ دیکھو بغیاں کا لوٹ کو. اللہ اکبر. یہ کام کے واسطے کیا؟ یہ امت تو سردار ہے، سب کو لے کر جانے والی امت ہے. لیکن آج یہ امت کیا کیے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دینے کی وجہ سے آج ہمیں سب سے پیچھے ہوگی. انشاءاللہ آج نیت کرو کہ آج کے بعد سے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دنیا کی بھی دیں گے اور دین کی تعلیم بھی دیں گے. نیت کریں گے انشاءاللہ. جو عورتیں ہیں انہوں بھی نیت کرو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے. یہ مدرسے کو جو ہے، یہ مدرسے میں صرف چھوٹے بچے ہی 12 سال کی عمر کے بچے ہی، 14 سال کی عمر کے بچے کہاں گئے؟ 14 سال کی عمر کے کہاں گئے؟ یہ سب نہیں. کہاں؟ کون بھی نہیں، نہ مسجد میں ہی نہ مدرسے میں ہی. وہ بچے ہاتھ سے نکل گئے، وہ بچے ہاتھ سے نکل گئے. اب وہ کس کام میں ہی، وہ کس نشے میں ہی، وہ کس غلط کام میں ہی. نہ ماں باپ کو علم ہے نہ فکر ہے، نہ ماں باپ کو علم ہے نہ فکر ہے. نہیں، ہمیں بدلائیں گے انشاءاللہ، ہمیں بدلائیں گے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ، سب نیت کریں گے انشاءاللہ. عورتیں بھی نیت کریں، مردانے بھی نیت کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سیرت کے جلسے کو کامیاب کرے. جو یہاں پر محنتیں کر کے یہ جو جلسہ رکھے، علماء دین سے بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، یہاں کے محلے والوں کو بھی شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے بلایا، میں اس لائق نہیں کچھ کہوں، بس حضرت بتائے کہ مجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ جو بات دل میں ڈالے میں آپ تک رکھ دیا امانت کے طور پر. اگر میں کچھ غلط بولیا، کچھ زیادہ بولیا، اللہ کے واسطے معاف کرو لو. یہ میری تکلیف ہے، درد ہے، وہ میں تمہارے سامنے بولیا. کسی کو نیچا بتانا بول کر نہیں بولیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک امتی، ہر ایک ہمارا ایمان والا بھائی عزت والا ہو، عزت والا ہو، مالدار ہو، دیندار ہو، نیک ہو. یہی خواہش ہے، یہی خواہش ہے. بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.